امام حسین علیہ السلام سے جب آپ کے مقصد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں سیر و تفریح یا ظلم کرنے یا فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میرا مقصد نانا کی امت کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اپنے نانا اور بابا کی سیرت کو زندہ کرنا ہے۔ بات بالکل روشن ہے۔ امام عالی مقام کے غم میں برپا کی جانے والی عزاداری کے مقاصد بھی وہی ہونے چاہیے جو آپ کے قیام کے مقاصد تھے، یعنی قرآن و سنت کے ذریعے امت محمدی کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں کی طرف دعوت دینا، اور ساتھ ہی محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو زندہ رکھنا، تاکہ معاشرے میں اسلامی و انسانی اقدار زندہ و پائندہ رہ سکے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد اصلاح امت ہے۔ سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی یہی مرحلہ درپیش تھا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے جد کی امت کس طرح سے بیمار ہو رہی ہے، اور اگر جلد اس کی چارہ جوئی نہیں کی گئی تو نانا کا دین پوری طرح سے مٹ جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے راستے میں اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ مطلب یہ کہ امت جب اس مرحلے پر آ گئی کہ حق کو ترک کر رہی ہے اور باطل کو انجام دے رہی ہے اور کوئی اسے کچھ کہنے والا نہیں ہے، تو میں حسین ابن علی خاموش نہیں رہ سکتا، بلکہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں اور اسے اس خطرناک بیماری سے نجات عطا کروں۔ امام کے اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ہمارا یہی فریضہ ہے کہ اگر کہیں حق کو کچلا جا رہا ہو، باطل کو اپنایا جا رہا ہو، سنتیں ختم کی جا رہی ہوں، بدعتوں کی ترویج کی جا رہی ہو، ظلم بڑھ رہا ہو، حقوق کی پامالی ہو رہی ہو، کمزوروں کو دبایا جا رہا ہو، انسانیت سوز جرائم کیے جا رہے ہوں، بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہو، اور اہل باطل کے حوصلے بلند ہو رہے ہوں، تو خاموش نہ بیٹھیں بلکہ آواز اٹھائیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد اصلاح امت ہے، اور ہر عزادار حسینی کی یہی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ فریضہ صحیح طریقے سے انجام پا جائے اور معاشرے میں رائج ہو جائے تو تمام الہی احکام، چاہے وہ آسان ہوں یا سخت، سب خود بخود رائج ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم ہمیں 2 گروہوں سے آشنا کراتا ہے۔ ان میں ایک گروہ وہ ہے جو معروف یعنی اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہے، جو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اسے مصلح کہا جاتا ہے، اور اس گروہ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ناصر و مددگار افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو معروف سے روکتا ہے اور منکر کو عام کرنا چاہتا ہے، اس گروہ کو مفسد کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کو بھی اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اعلی کار افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر دور میں یہ دونوں گروہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹکراتے رہیں گے۔ فرض کیجئے ایک معاشرے میں اصلاح کرنے والوں کی تعداد 5% ہے اور 10% لوگ ان کے مددگار ہیں۔ وہیں دوسری طرف معاشرے میں مفسدوں کی تعداد بھی 5% ہے اور 10% لوگ اس گروہ کے اعلی کار ہیں۔ یعنی ایک طرف اہل حق ہیں اور دوسری طرف اہل باطل۔ اب رہا سوال کہ بچے ہوئے لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، جو نہ اہل حق کے مددگار ہوتے ہیں
اور نہ ہی اہل باطل سے بیزار ہوتے ہیں۔ لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ من سمعت بذلک فرضیت بہ۔ ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے آپ کو قتل کیا اور آپ پر ظلم کیا، اور ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے اس کے بارے میں سنا اور اس پر راضی رہے۔ کربلا ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم ظلم کے سامنے خاموش نہ رہیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ ایک بنیادی بات یہ کہ کل جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا وہی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا بھی مقصد ہے، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو یاد رکھیے، جس طرح سے کل حسین ابن علی کو انصار کی ضرورت تھی، آج وارث حسین کو بھی انصار کی ضرورت ہے۔ آئیں حقیقی حسینی پیروکار بنتے ہوئے امام زمانہ کی صدائے استغاثہ پر لبیک کہیں اور ان کے ناصر و مددگار بنیں۔ اشہد انک قد امرت بالقسط والعدل ودعوت الیہم